نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 اور 59 کو پڑھیں گے۔ ان دو آیات میں اسلام کا پورا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام موجود ہے۔ دیکھیے سورۃ النساء کی گزشتہ 15 آیات 44 تا 57 میں یہود کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور انبیاء کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ اب جو آج ہم دو آیات پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بنیادیں فراہم کیں جن پر اسلام کا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام استوار ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی آیات کے ساتھ یہود کا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں اپنے نظام کو مرتب کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے آیت کو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو ادا کر دو۔ یہ خطاب ہر اس شخص کو ہے جو کسی امانت کا امین ہو، کہ وہ یہ امانت اس شخص تک پہنچا دے جو اس کا اہل ہے، قابل ہے۔ یہ عہدے، منصب اور ڈیزگنیشنز یہ بھی تو امانتیں ہیں نا، جیسے مال و دولت امانت ہوتی ہے۔ تو ہر وہ شخص جو کسی بھی سطح پر اس حیثیت سے بیٹھا ہے کہ عہدوں کی تقرری اس کی ذمہ داری ہے، تو اسے چاہیے کہ تقرری کرتے وقت اس بات کی پوری تحقیق کر لے کہ کیا یہ شخص اس عہدے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی قابلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پہلے تحقیق کرے، پھر اس کے مطابق اس کی تقرری کرے۔ تو اسلام کے سیاسی نظام کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عہدے پر باصلاحیت لوگوں کو مقرر کیا جائے، بصورت دیگر پورا نظام حکومت برباد ہو جائے گا۔ خلق خدا کو فائدے پہنچنے کی بجائے وہ مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب منصب اور ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے حوالے کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے جو بربادی ہوگی نا، اس کا پھر کوئی علاج نہیں رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور آخرت میں تو بس نماز روزے کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ان باتوں کو بھلا کسی نے پوچھنا ہے؟ بہرحال سیاسی نظام میں انتظامیہ، ایگزیکٹو، اس میں اسلام کی بنیادی رہنمائی یہ ہے کہ تمام امانتیں اس کے اہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں۔ آیت کے اگلے حصے میں دوسری ہدایت عدلیہ، جوڈیشری کے استحکام کے بارے میں، کہ وہاں پر کسی کو بلا امتیاز عدل و انصاف میسر آئے۔ تو اس کے لیے آگے فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے لگو تو فیصلہ کرو تم عدل و انصاف کے ساتھ۔ اسلامی عدلیہ، جوڈیشری کے لیے اس میں بہترین رہنمائی ایک تو یہ ہے کہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور دوسری بات کے لیے، دوسری ہدایت کے لیے بین الناس کے الفاظ پر ذرا غور کریں کہ لوگوں کے درمیان، بین المسلمین یا بین المؤمنین نہیں فرمایا کہ مسلمانوں یا مومنین کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، نہیں، بلکہ الفاظ استعمال کیے بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان، یعنی اشارہ کر دیا فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، دوست ہو یا دشمن، ہم وطن، ہم زبان، ہم رنگ ہو یا کوئی غیر ہو۔ اس کے علاوہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام تعلقات کو بالائے طاق رکھ کر عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کر دے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب معاملہ بالکل برعکس ہو چکا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں آگے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان نصیحتوں کے خلاف ورزی، تمہاری باتوں کو جو تم اس کے خلاف کرتے ہو، تمہاری مشاورت کو اللہ سننے والا ہے، اور مشاورت کے بعد ان نصیحتوں کے خلاف تمہارے عہدے اور پھر ان فیصلوں پر ورکنگ کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے اس کی خلاف ورزی پر اللہ سزا دیں گے۔ اگلی آیت میں تیسری رہنمائی مقننہ لیجسلیچر کے بارے میں آ رہی ہے کہ اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد کیا ہوگی۔ جدید ریاست کے 3 اصول آج کل شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انتظامیہ ایگزیکٹو، دوسرا عدلیہ یعنی جوڈیشری، اور تیسرا مقننہ یعنی لیجسلیچر۔ تو پہلی آیت میں انتظامی اور عدلیہ کا ذکر کر دیا، اب اس کے بعد اگلی جو آیت آ رہی ہے، دوسری آیت، اس میں مقننہ کا ذکر ہے کہ قانون سازی کے اصول کیا ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اصولی طور پر یہ بات پاکستان کے دستور میں بھی تسلیم کی گئی ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ، لیکن اس کی تنفیذ و تعمیل کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکلنے کے بے شمار چور دروازے اس دستور میں شامل کر لیے گئے۔ بہرحال اس آیت کی روح سے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام قانون سازی کے 2 مستقل ذرائع سورسز ہیں۔ اس آیت سے ان لوگوں کی نفی بھی ہو جاتی ہے جو سنت، حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک سنہری مگر زہر آلود نعرہ لگاتے پھرتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں تک کی گفتگو سے حاصل شدہ چند بنیادی اصول ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جدید ریاست کے 3 ستون، اس کے لیے رہنمائی یہاں پر بیان کر دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ انتظامیہ ایگزیکٹو، دوسرا عدلیہ یعنی جوڈیشری، اور تیسرا مقننہ لیجسلیچر۔ ان تینوں ستونوں کے لیے بہترین رہنمائی یہاں پر آ چکی ہے۔ اور نمبر 2، یہ جو آیت نمبر 58 کا پہلا جملہ ہے نا، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، اس جملے سے اشارہ کر دیا کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بھی بادشاہ اور سلاطین ہیں وہ اللہ کے حکم کی طرف متوجہ رہیں۔ اور نمبر 3، عہدے، امانتیں ہیں، یہ ان لوگوں کو دیے جائیں جو اس کے اہل ہیں۔ اور نمبر 4، زمین پر انسان کی حکمرانی کی حیثیت امین ہونے کی حیثیت سے ہے، وہ اس امانت کی حفاظت اس طرح کرے کہ قانون سازی میں قوانین خداوندی کا پابند رہے۔ تو یہ تھے وہ چند اصول جو گزشتہ گفتگو سے حاصل ہوئے، میں نے اس کو خلاصے کے طور پر ذکر کر دیے۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ کہ جن کے ہاتھ میں کسی شعبے کا نظم و انتظام ہوتا ہے نا، وہی اولو الامر کہلاتے ہیں۔ یہاں ایک اشارہ اس لفظ منکم سے کر دیا کہ اولو الامر تم مسلمانوں میں سے ہی ہونے چاہیے، اور پہلے یہ تلقین بھی گزر چکی ہے کہ وہ اس عہدے کا اہل اور قابل بھی ہو۔ تو یہاں پر یہ پچھلی باتیں ساتھ ملا کے اب آگے لوگوں کو فرمایا کہ ان مقرر کردہ لوگوں کی اطاعت کریں۔ یاد رہے، غیر مسلم کی حکومت کو ذہناً تسلیم کرنا اللہ سے بغاوت ہے، وہ کم از کم مسلمان تو ہونے چاہیے۔ یا کبھی آپ مختلف شعبہ جات میں غور کریں، مثلا تعلیم کے شعبے میں غور کریں، آپ کو ایسے کرسچن اور ہندو پروفیسر مل جائیں گے جو اسلامیات پڑھا رہے ہیں،
مسلمانوں کو تو اتنا گرنا نہیں چاہیے، اسلام سے اتنی بھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر اولو الامر اللہ اور رسول کی اطاعت میں چلتے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت کرتے رہیں، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے مابین کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو کیا کریں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن و سنت سے دلائل کا تبادلہ کرو۔ کسی کو کیا اچھا لگتا ہے، میری پسند کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، یہ والا استدلال قابل قبول نہیں ہے۔ استدلال کی بنیاد اللہ اور رسول کی تعلیمات ہوں گی، اسی کے ذریعے درست بات تک پہنچا جائے گا۔ آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بہت مفید بھی ہے۔ تو یہاں پر آخر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دو اہم آیات ہیں ان کی تلاوت اور رواں ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو ادا کر دو۔ اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلے کرنے لگو تو فیصلے کرو تم عدل و انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنوں میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے مابین کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بہت مفید بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں انہی اصولوں کے مطابق اپنا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔